اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم نے کل حج کے فرائض، واجبات اور جو سنتیں ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب ایک مختصر خاکہ، ہم ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، گہرائی میں نہیں جائیں گے، مسائل کی طرف نہیں جائیں گے، ایک خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، ایک اس کو سمرائز کرتے ہوئے کہ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ حج کا، کیونکہ ہم حج کو، ان اراکین کو بہت زیادہ، مناسک حج کو بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ نہیں سمجھیں گے تو مشکل ہوگا، کچھ سمجھیں گے، سیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ مشکل نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے ناظرین، 8 ذی الحجہ کو یعنی آپ کو احرام 8 ذی الحجہ کی دوپہر سے پہلے یعنی ظہر سے پہلے احرام باندھ کر نیت کر لینی ہے، اور 8ویں ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9ویں کی فجر تک اب آپ نے مینا میں گزارنا ہے۔ یہ حج کا آپ کا پہلا دن ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9ویں کی فجر تک یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں۔ اور اس میں ناظرین میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ جب مینا کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں کہ اللہم ہذی منا فمنن علی بما مننت بہ علی اولیائک۔ یہ حدیث پاک میں کہ جب مینا کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیہقی میں جو ہے وہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث پاک ہے، ایک دعا ہے، سبحان الذی فی السماء عرش و سبحان الذی فی الارض موطئ سبحان الذی فی البحر سبیل سبحان الذی فی النار سلطان سبحان الذی فی الجنۃ رحمت سبحان الذی فی القبر قضاء سبحان الذی فی الہواء روح سبحان الذی رفع السماء سبحان الذی وضع الارض سبحان الذی لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو اس رات میں یعنی 8ویں ذی الحجہ یوم الترویہ ہے، اب جو رات آئے گی یہ شب عرفہ ہے، اور یہ بڑی مقدس رات ہے۔ جو اس رات میں شب بیداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا دل اس دن نہیں مارتا جس دن سب کے دل مرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی قیامت کے روز۔ تو ناظرین یہ دعا فرمایا کہ جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ اب 9ویں کی جو فجر ہے، مستحب وقت میں پڑھ کر، 9ویں کی فجر مستحب وقت میں پڑھ لیا آپ نے، پھر طلوع آفتاب کے بعد ہمیں عرفات روانہ ہونا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کی دوپہر ڈھلنے سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک جو عرفات میں ایک لمحے کے لیے بھی آ جائے تو ناظرین وہ حاجی کہلاتا ہے۔ تو یہ میدان عرفات یوم عرفہ ہے، اور حج کا یوں سمجھ لے کہ سب سے عظیم ترین دن ہے۔ تو ناظرین یہاں پر آپ نے عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کی دوپہر ڈھلنے سے لے کر اور یہاں جو وقت گزارنا ہے وہ آپ نے گزارنا ہے مغرب تک۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو مسجد نمرہ میں ہوتے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں ظہر اثر ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن جو ہم خیموں میں ہوتے ہیں تو ہم عام طور پر جو ہے وہ اپنی علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مغرب تک آپ نے وہیں رہنا ہے، غروب آفتاب تک، اور اس کے بعد مغرب کی نماز آپ نے وہاں نہیں پڑھنی، اور مغرب کی غروب آفتاب کے بعد خوب دعائیں کر کے غروب آفتاب کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر اب جانب مزدلفہ جانا ہے۔ اور یہاں پر مزدلفہ میں جب آپ پہنچیں گے تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے، اور پہلے مغرب کے 3 فرض، پھر عشاء کے فرائض، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں۔ رات گزارنا یہاں پر سنت موقدہ ہے، اور یہاں مزدلفہ کے وقوف کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے۔ ناظرین اسی رات میں آپ نے جو جمرات کی رمی کے لیے 49 تعداد بنتی ہے، 49، اس سے زائد کنکریاں چن لینی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب صبح 10ویں ذی الحجہ کی صبح طلوع آفتاب میں بہت کم وقت رہ جائے تو اب جانب مینا روانہ ہونا ہے،
اور ناظرین و سامعین، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں ساتھ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 3 مقامات میں کنکریاں ماری تھیں، تو 10ویں ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کو جو کہ اخیر میں ہے اسے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ طریقہ آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد حلق تقصیر ہے۔ دیکھیں کتنا آسان ہے۔ اب آپ کے لیے 3 کام رہ گئے۔ نمبر 1 11 اور 12 کی رمی، نمبر 2 طواف زیارہ، نمبر 3 جو ہے طواف وداع۔ اچھا جی، اب وہ رمی جو ہے، جو پہلے دن کی رمی ہے نا، اس کا جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کر جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ 10ویں کی رمی طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک سنت ہے، زوال سے غروب آفتاب تک مباح ہے، اور اس کے بعد مکروہ ہے، لیکن جو ایجڈ لوگ ہیں ان کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ پھر 11 اور 12 کی جو رمی کا وقت ہے وہ دوپہر ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے، اور ناظرین اس کا وقت صبح تک ہوتا ہے، وہی رات میں مکروہ ہے، لیکن جو ایجڈ وغیرہ ہیں تو ان کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ طواف زیارہ ہے ناظرین، اس کا وقت 10ویں ذی الحجہ سے لے کر جو ہے یہ 12ویں کی مغرب تک ہے۔ 10ویں ذی الحجہ سے جو ہے وہ لے کر 12ویں کی مغرب تک، اس سے پہلے تک طواف زیارہ کر لینا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین طواف وداع بھی ہے۔ طواف وداع یہ ایک نارملی طواف ہے، اور جو بھی مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں آپ کا آخری طواف ہوگا وہ طواف وداع ہوگا۔ لیجئے آپ حج سے فارغ ہو چکے۔ تو یہ میں نے 5 سے 6 منٹ میں ناظرین انتہائی آسان انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین حج قبول فرمائے اور ہمیں مکمل احکامات سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ الحجر آیت نمبر 34 اور 35، 34 اور 35 ہے۔ دونوں آیات آج کے سبق میں شامل ہیں، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں رجیم پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 34 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 34 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ یوم الدین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یوم الدین پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 35 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 35 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ قال ایک کلمہ، فا دوسرا، اخرج تیسرا، من چوتھا، ہا پانچواں، انا چھٹا، رجیم ساتواں، واو آٹھواں، انا نواں، علا 10واں، اللعنتا 11واں، الا 12واں، یومی 13واں، الدینی 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ قال فاخرج، یہاں پر ناظرین ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا پر زبر ہے، اسے اخرج کی خا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ حذف ہو جائے گا، تو اسے ہم پڑھیں گے فخرج۔ را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ قال فخرج، من علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، من ہا، فا انک، فانک، رجیم، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، اگر اس آیت کریمہ کو دوسری آیت سے ملا کر اگر پڑھا جائے گا تو رجیم و انا، کیونکہ میم پر 2 پیش کی ترمین ہے، پھر اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا ملانے کی صورت میں، لیکن وقف کرنا ہے تو پھر رجیم پڑھا جائے گا۔ و ان، یہ اصل میں علا ہے، کا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو علی پڑھا گیا۔ علیکا اللعنت، علیکا میں کاف پر زبر ہے، اسے اللعنت کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے علیک اللعنت الی یوم
الدینی، یومی میں میم کے نیچے زیر ہے، اسے الدینی کی دال کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اور دال حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یہاں وقف کریں گے تو یوم الدین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ یہ آیت نمبر 34 ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى یوم الدین۔ یہ آیت نمبر 35 ہے۔ اعراب لگاتے ہیں، قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى یوم الدین۔ ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، آج کے سبق کی جانب، اور اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ہا ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں نمبر 2 آئے گا رجیم، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، نمبر 3 اللعنہ، اور نمبر 4 یوم، نمبر 5 الدین۔ اچھا جی، یہاں پر ہم لکھتے ہیں نمبر 1 ہا اور کا، نمبر 2 رجیم، نمبر 3 اللعنۃ، نمبر 4 یوم، نمبر 5 الدین۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ 5 جو ہے وہ اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو فعل ہے قال، اور دوسرا فعل ہے اخرج۔ قال، نمبر 2 اخرج۔ تو یہ 2 افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف فا، دوسرا من، یہاں پر بھی فا ہے، تیسرا انا، چوتھا واو، یہاں نمبر 3 آئے گا، 5واں علا، اور 6واں الہ۔ تو کل ملا کر یہاں پر 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 من، نمبر 3 انا، نمبر 4 واو، نمبر 5 علا۔ ناظرین 5 اسماء، 2 افعال اور 5 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہیں، کل ملا کر
12 کلمات ہیں۔ اچھا جی، یہاں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ پہلا اسم ہے ہا، یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں۔ ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اور کا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے رجیم، یہ فعیل کے وزن پر ہے، یہ بمعنی اسم مفعول کے ہے، اس کا معنی ہے مردود۔ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ مردود کا معنی ہوتا ہے جسے رد کیا گیا ہو، چونکہ اسے بارگاہ الہی سے رد کیا گیا ہے اور راندہ بارگاہ ہے، اسی لیے اس کو مردود کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو رجیم کہتے ہیں۔ لعنت کا معنی لعنت ہے، اور لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رحمت سے دور ہو جانا۔ ناظرین، یہ عام طور پر جہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو کہتے ہیں تجھ پر لعنت ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ کسی مسلمان پر لعنت کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ لعنت کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو، تو کسی کو لعنت کبھی بھی نہ دیجیے۔ لعنت کا معنی لعنت ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اس کے بعد یوم، یوم کا معنی دن ہے، ایام اس کی جمع ہے۔ یوم کا معنی ایک دن، ایام بہت سے دن۔ ناظرین، یہ دونوں کے دونوں ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، یوم اور ایام۔ اس کے بعد ہے دین۔ اچھا، دین جو ہے ناظرین یہاں پر ہے جزا کے معنی میں، یوم الدین۔ قرآن کریم میں بھی قیامت کا ایک نام یوم الدین ہے، یوم الجزا بھی ہے اور یوم القیامہ بھی ہے، مختلف نام ہیں۔ تو ایک نام یوم البعث بھی ہے، تو ایک نام یوم الدین ہے، یعنی جزا کا دن۔ تو دین کا معنی یہاں پر جزا کے ہے۔ اچھا، دین دوسرے معنی میں بھی آتا ہے، نظام کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا دین دین اسلام ہے، اور یہ یعنی دین نام ہے ناظرین ان یعنی عقائد کا کہ جو تمام انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام کے رہے، اور ہر رسول، ہر جو ہے نبی ایک ہی دین لے کر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا دین ایک تھا۔ اور دین میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں ناظرین، اس کو میں مختصراً عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، پھر اللہ تعالیٰ پر جب ایمان تو اس کے تمام تقاضوں پر بھی ایمان، یعنی ایمان کے تقاضوں پر بھی یقین ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، پھر اس کے جو تقاضے ہیں اس پر بھی ایمان۔ پھر ناظرین فرشتوں پر ایمان، تمام پچھلے انبیاء رسول اعظام علیہم السلام پر ایمان، جنت دوزخ کا ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان، جنت اور دوزخ کا ایمان۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں، کہ جھوٹ حرام ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں دین کہلاتی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین ایک نظام ہے، دین اسلام ایک نظام ہے۔ تو ناظرین دین اس معنی میں بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر دین جزا کے معنی میں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس معنی میں تو استعمال کرتے ہیں، لیکن جزا کے معنی میں ہمارے یہاں اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے تو ہم کہیں گے اس نے فرمایا ہے۔ قال یقول قول، قول جو ہے یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اخرج، اخرج فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اس کے اپوزٹ فعل نہیں ہے۔ فعل نہیں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، جیسے اخرج یہ فعل امر ہے، لا تخرج فعل نہیں، تو اخرج اس کا معنی کیا ہوگا، تو نکل، تو نکل۔
اور لا تخرج تو مت نکل، تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ ایک میں آرڈر ہے اور دوسرے میں منع کیا گیا ہے۔ تو اخرج کا معنی ہوگا فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی تو نکل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ فا کا معنی پس ہے، تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں قرینے کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد ہے من، من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من معنی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ عام طور پر وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات کی جا رہی ہو جس کا آپ کو آغاز سے انتہا تک علم ہو، تو آپ کہتے ہیں اے ٹو زی مجھے معلوم ہے، اول تا انتہا مجھے معلوم ہے، یا من وان یہ مجھے معلوم ہے، تو یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ناظرین واو، واو کا معنی ہے اور، علی استعلاء یعنی بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر۔ یہ پر جہاز کے یا پرندوں کے پر نہیں ہے، اس کا معنی اوپر کے معنی میں ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں زمین پر ہے، فلاں چھت پر ہے، تو یہ اس معنی میں اس کا معنی اس معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو چلے جی 12 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 لعنت، نمبر 2 یوم اور ایام، نمبر 3 قال میں قول، نمبر 4 من میں منوعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قال، فا خا زبر فخ، را جیم پیش رج، فخرج، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، کاف زبر کا، فا انکا، را زبر را، جیم یا زیر جی، میم 2 پیش من، رجیمن، یہاں وقف پڑھیں گے تو رجیم پڑھیں گے۔ واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، و انا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، کاف لام زبر کل، و انا علیکل، لام عین زبر لا، نون زبر نا، تا زبر تا، لعنتا، و انا علیکل لعنتا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، یا واو زبر یو، میم دال زیر مد، دال یا زیر دی، نون زیر نی، الا یوم الدین، یہاں وقف پڑھیں گے تو الا یوم الدین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قال، اس نے فرمایا، فا پس، اخرج نکل جا، تو نکل جا، من سے، ہا اس، فا پس، انا بے شک یا تحقیق، کا تو، رجیم مردود۔ یہ ہا ضمیر ناظرین جو ہے وہ پیچھے جو ذکر ہو رہا ہے
تو ناظرین خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے یعنی اس کو نکالا جا رہا ہے، تو یہاں پر ظاہر ہے کہ مراد یہ ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ سے نکل جا۔ وا اور انا تحقیق علا پر کا تجھ، اللعنت لعنت، الا طرف یعنی تک، یومی روز، الدین جزا۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ درگاہ ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ درگاہ ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کریں گے آج جو آیت کریمہ ناظرین ہم نے پڑھی، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ ایک تو یہ بات فرمائی کہ جب اس نے ناظرین خاص طور پر ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اچھا بہت سے ناظرین اس آیت ایسی جو آیات کریمہ ہیں تو پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ ابلیس جو ہے فرشتہ تھا، اسے راندہ درگاہ کیا گیا تھا، تو یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا اور اس سے آگ سے بنایا گیا تھا، اور ناظرین اسی وجہ سے پھر اس نے جو ہے وہ یعنی لیکن صاحب علم اتنا تھا اور اتنا زیادہ اس کو علم تھا اور اتنا زیادہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کی عزت تھی، احترام تھا کہ اسے فرشتوں کا استاد کہا جاتا تھا، اور ہر آسمان پر اس کے الگ الگ نام تھے اور ہزاروں سال اس کی عبادت جو تھی، لیکن جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کیا جائے تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اور ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور پھر کافرین میں سے ہوا۔ تو اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سے جو فرمایا کہ مالک اللہ تکون مع الساجدین، تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا کہ میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جس کو جو ہے وہ تو نے بچتی ہوئی خشک مٹی سے، سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، نہیں میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو پھر ناظرین اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قال فاخرج منها فإنك رجیم، فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا۔ یہ ہا ضمیر پیچھے ناظرین جو ذکر ہوا جنت کا اس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا، اس لیے کہ اب تیرا یہاں رہنا بنتا نہیں ہے، فإنك رجیم، اب تو راندہ بارگاہ ہے، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور تجھ پر تا قیامت یعنی جزا کے دن تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ ناظرین میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں فرشتے نے ابلیس نے، شیطان نے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ہزاروں سال وہ توحید پرست رہا، ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہا، اس کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، لیکن ایک سجدے سے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا، اس سجدے سے اس نے انکار کیا، اور ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے وہ راندہ بارگاہ ہو گیا اور اس کی حیثیت مردودوں والی ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ اب اس کی حیثیت یہ ہے کہ جہاں پر برا کام وہاں پر شیطان کا نام۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہزاروں سال کیا کچھ سال بھی جو ہمیں ملے ہیں ہم اس میں بھی سجدے نہیں کرتے، ہم اس میں بھی نمازیں نہیں پڑھتے۔ بہت سے لوگ، کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے جو کہتے نہیں ہیں لیکن بہرحال وہ نماز نہیں پڑھتے، سجدے نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ بے برکتیاں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کریں گے، اس نے ایک سجدہ چھوڑا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا، ہم نہ جانے دن میں کتنے
سجدے چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کی رحمتوں کا صدقہ ہے کہ وہ ہمیں معافی عطا فرماتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ناظرین کتنا بڑا اس کا مقام اور مرتبہ تھا، لیکن کیا ہوا کہ ایک سجدہ چھوڑا اور راندہ بارگاہ ہوا۔ دوسرا یہ ناظرین کہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے اس کا سارا مقام اور مرتبہ جو ہے زمین بوس ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نیک تھا، پرہیزگار تھا، سجدے کرنے والا تھا۔ تو ناظرین اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی عبادت گزار بندہ ہو تو وہ کبھی بھی تکبر نہ کرے۔ جہاں تکبر کرے گا اس کی عبادات زائل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین و سامعین، میں نے ایک روایت پڑھی کہ ایک بڑا نیک شخص تھا اور ایک بڑا گناہگار شخص تھا، اور نیک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا تھا اور اس پر جو ہے وہ بادل سایہ فگن تھا۔ اس گناہگار شخص نے دیکھا تو اس نے سوچا کہ یار میں بھی نیک بندے کے پاس جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی برکتیں مجھے بھی عطا فرمائے۔ اب ہوا یہ کہ وہ گناہگار بندہ اس نیک بندے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نیت تو اچھی تھی، لیکن نیک بندے نے کہا کہ بھئی تو گناہگار ہے، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہوں کی نحوست سے میں بھی مارا جاؤں۔ ناظرین و سامعین، اب یہ کچھ دیر کی بات ہوئی۔ اب وہ جب نیک شخص وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو ناظرین وہ جو بادل سایہ فگن تھا، بلکہ یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ جب نیک شخص نے اسے ڈانٹا کہ تو یہاں پر کیوں آیا، چل یہاں سے چلا جا، تو ناظرین وہ بڑا مایوس ہو کر، بڑا دل گرفتہ ہو کر وہاں سے اٹھا۔ جب جانے لگا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ بادل جو نیک آدمی پر سایہ فگن تھا، وہ بادل اس گناہگار پر سایہ فگن ہو گیا۔ اور پھر ناظرین اس وقت کے نبی کو اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی کہ ان سے کہو کہ یہ دونوں اپنے اعمال اثر نو شروع کریں، کیونکہ تکبر کی وجہ سے اس کی ساری برکتیں، اس کے سارے اعمال زائل ہو گئے۔ تو تکبر ناظرین، یہ جو ہے نا تکبر، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ تکبر، کیونکہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام، بندے کا کام اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر پڑھنا ہے، اور ہمارا کام تکبر کرنا نہیں ہے۔ یہ کبر جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہ اسی کو لائق ہے کہ وہ دو جہاں کا خالق و مالک ہے۔ آپ دیکھیں نا جتنے انبیاء رسول اعظام علیہم السلام گزرے ناظرین، سب تکبر سے پاک تھے، کسی نے تکبر نہیں کیا۔ تو تکبر یہ بڑی بڑی نیکیاں زائل کر دیتا ہے، بڑے بڑے نیکوکاروں کو زمین بوس کر دیتا ہے، جیسے شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ناظرین اللہ رب العالمین ہمیں خود بھی تکبر سے محفوظ فرمائے اور شیطان مردود کی پیروی کرنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے نیک بندوں کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو یہ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب راول دلی سے بات کر رہی ہوں۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ میرے ہسبینڈ کی آج کل طبیعت پھر بہت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انفیکشن ان کا کہاں پہ ہے، تو دعا کیجیے کہ کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو، اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی باڈی میں انفیکشن کہاں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے، اور جو بھی چیز ہے وہ ڈائگنوز ہو جائے، سامنے آ جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بیماریوں سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ سنائیے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاخرج منها، اچھا قاف کو ذرا پر پڑھیں، قال فاخرج، جی، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ درگاہ ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ سنائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ درگاہ ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. بسم سنائیے. اللہ الرحمن الرحیم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ترجمہ فرمایا تو جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ درگاہ ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فاخرج منها فإنك رجيم فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ لاہور سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فرمایا تو جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ درگاہ ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں اقبال. جی سنائیے سنائیے سنائیے. جی تو آپ پڑھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قال فاخرج فاخرج منها منها فإنك رجيم فإنك رجيم وإن وإن عليك اللعنة. عليك نہیں کا اللعنة کو باریک پڑھیں. عليك اللعنة عليك اللعنة إلى يوم الدين. إلى يوم الدين. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں، صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کی جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. بس میں یہ کہنا چاہوں گا ناظرین کہ حج کے سفر پر روانگی ہے اور آپ میں سے جو اب تک نہیں گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہاں کی حاضری عطا فرمائے. جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہونے والا حج قبول فرمائے. ہر جگہ میں آپ کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا. اور ناظرین، ہماری ARYQTV کی ٹیم نے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے، اور اس میں سب شامل ہیں، کیمرہ مین ہیں اور جتنے بھی کام کرنے والا پورا اسٹاف، بڑی محنت سے یہ پروگرامز جو میں نہیں ہوں گا تو ایز دی لائیو یہ ریکارڈ کروائے ہیں. اور ناظرین یہ انشاءاللہ آپ کو کمی محسوس نہیں ہوگی اور آپ اسی طریقے سے بطور لائیو یہ پروگرام انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور یہ قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا جو سفر ہے یہ انشاءاللہ جاری ساری رہے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر حج کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.